تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم آئے ہیں الخط اسٹور اور آج ہم جانیں گے یہاں کے بانی اور مدیر سے اس ادارے کے سفر کے بارے میں. تو سب سے پہلا سوال جو ہے میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ادارے اور عربی خطاطی کے سفر کے بارے میں مختصر سا تعارف پیش کریں. یہ ادارہ الخط اسٹور آج سے 5 سال پہلے اس کی بنیاد پڑی ہے 2021 میں. تو آج اس کا 5واں سال ہے الحمدللہ. اور اس کا جو ویژن ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم اپنی پچھلی گزشتہ تاریخ پہ نظر دوڑائیں، خاص کر میری، تو یہ میرے ذہن میں ایک ہمیشہ سے ایک لائے عمل تھا کہ ایسا ایک وجود جو ہے اس کی تشکیل ایسی ہوگی. تو الحمدللہ انہی خطوط پر یہ استوار ہے. ٹھیک، تو آپ الخط اسٹور کے قیام اور ترقی کا مختصر جائزہ بتائیں. ہاں الحمدللہ، ترقی تو آئے دن ہوتی رہتی ہے، ترقی سے خالی کوئی دن جاتا نہیں الحمدللہ. تو پہلے تو کچھ اسٹوڈنٹس کم ہی آتے تھے، لیکن ابھی ان کی تعداد جو ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو نئے کورس کے بارے میں آپ کا کیا نصب العین رہے گا؟ نئے کورسز ہم نے گزشتہ دنوں میں ہم نے لانچ کیے ہیں، اور جن میں آف لائن کے ساتھ ساتھ آن لائن کورسز بھی اس بار شامل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور سیگمنٹ ہم نے اس میں داخل کیا ہے، وہ پہلی بار ہی ہم نے منظر عام پہ لایا. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سابقہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں نے کچھ ایڈوانسڈ کورس جو ہے وہ متعارف کرائے ہیں. تو اس نئے کورس کو قائم کرنے کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ بنیادی وجوہات تو یہی ہے کہ سب سے پہلے کچھ چیزوں کے لیے آپ پیشنیٹ ہو جاتے ہیں، پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا ایک لا ينفك حصہ بن جاتا ہے. تو یہ چیز جب میں نے سیکھی، اس کے بعد میں نے اپنے اساتذہ سے اس کو مزید جو ہے وہ پختہ کیا. اور میں آج اتنا کانفیڈنٹ ہوں کہ میں خود کو خطاط تصور نہیں کرتا، بلکہ اتنا کانفیڈنٹ ہوں کہ جو چیز میں نے سیکھی ہے اسے کما حق کہو اسے سکھانے کی کوشش کروں گا. بس یہی ایک وجہ ہے. اچھا، مجھے بتائیے کہ یہ کورس جو ہے یہ کن طلباء کے لیے مفید ہے؟ جی، ان میں تمام طبقہ اسٹوڈنٹ ان کی استطاعت کے حساب سے، ایک تو بگنرز اور انٹرمیڈیٹ لیولز والے اور ایڈوانسڈ، تینوں قسم کے جو ہے بچے جو ہے وہ داخلہ لے سکتے ہیں. تو اس کورس کا تدریسی طریقہ کیا رہے گا؟ تدریسی طریقہ وہی ایک روایتی طریقہ رہے گا. یعنی ہم اپنے گزشتہ جو ہے وہ استاد خطاط جو ہے ان کے کام کو، ان کے عمل کو، اس کو ہی ریفرنس بنا کے ہم وہ چیز سیکھیں گے اور سکھائیں گے. اچھا، اس کورس کی نمایاں خصوصیات کیا رہے گی؟ ان کی نمایاں خصوصیات یہ رہے گی کہ آپ کو ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس مل جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ قلم کو لکھنا، قلم کو اپنے ہاتھ پہ رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا، آپ تدریس میں کن تکنیک اور اصولوں کو ترجیح دیتے ہیں؟ ترجیح تو انہی اصول کو دی جائے گی جو ہم سے پہلے جو ہمارے سابقہ اساتذہ ہیں انہوں نے اختیار کیے تھے. یعنی میزان اور ان کے میجرمنٹ، اسکیلنگ، اورینٹیشن، سب کچھ جو ہے وہ شامل حال وہی رہے گی جو وضع کی گئی ہے. اچھا ٹھیک، تو آپ مجھے بتائیے کیا اس کورس میں تصحیح اور غلطیوں کی درستی بھی شامل رہے گی؟ بالکل، جو کہ طلباء کو نظر نہیں آتی، بلکہ ایک استاد جو ہے ان کو اچھی طریقے سے بھانپ لیتا ہے. تو وہ چیزیں ان میں کلیئر کرنا اور ان کی تصحیح کرنا، یہ بھی اس میں شامل رہے گا انشاءاللہ. اچھا، مستقبل میں آپ کا لائحہ عمل کیا رہے گا؟ مستقبل میں یہی لائحہ عمل رہے گا کہ جن خطوط پر یہ ادارہ جو ہے اس کی بنیاد پڑی ہے، تو وہی خطوط جو استوار رہیں گے انشاءاللہ. کہ جہاں پر بھی ہمیں کوئی مشورہ ملے ہماری بہتری کے لیے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ سے ہی ہو، تو ہم اس کو قبول کرنے میں کسی قسم کی جو ہے وہ اپنی کم ظرفی کا اظہار نہیں کریں گے، وہ اس کو قبول نہ کریں، بلکہ وہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی بات رہے گی، اور یہ سرمایہ افتخار بھی وہی رہے گا. اچھا، یہاں آپ سے رابطے کے لیے، یہاں داخلے کی اور رجسٹریشن کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ بہت سمپل ہے. اس میں رجسٹریشن چارج کچھ نہیں ہے، ایڈمیشن چارج کچھ نہیں رہیں گے. آپ کو نمبرات دیے گئے ہیں اور ہمارا ادارہ اس کی لوکیشنز بھی دی گئی ہیں. تو یہاں آ کر آپ کو ایک فارم لینا ہے، اس کو فل کرنا ہے، بس سبمٹ کرنا ہے. تو بس اتنا ہی، یہ سمپلسٹ وے ہے جس سے آپ اس ادارے سے جڑ سکتے ہیں. تو آپ مستقبل میں الخط اسٹور کو کہاں دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ فی الحال تو ہم حاضر میں ہی جینا چاہیں گے، لیکن آئندہ یہی کوشش رہے گی کہ الخط اسٹور اس ایک بند کمرے کے علاوہ بھی مزید اتنا پھیل جائے کہ ایک مستقل ایک اسکول کی حیثیت اختیار کر لے انشاءاللہ. تو آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، ایک فن کی کیا حیثیت ہوتی ہے انسان کی زندگی؟ جی، میرے لیے تو فن کی حیثیت وہی ہے جو انسان کے لیے دل کی دھڑکنوں کا ہے. یعنی انسان کو
انسان کی زندگی کا احساس تبھی ہوتا ہے جب اس کی دھڑکنیں جو ہے وہ حرکت میں ہو. لیکن ایک ایسے انسان کی جس کے لیے انٹلیکٹ، آرٹ، ایسٹھیٹکس زیادہ معنی رکھتی ہے، تو اس کے لیے تو خط یا کوئی اور فن جو ہے وہ اس کے لیے بحیثیت ایک دل ہے، اور یہ چیز اس کو زندہ رکھنے کے لیے کافی رہتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ.